من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے رتبہ تیرا شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے رتبہ تیرا وارث انبیاء تیری کیا بات ہے وارث انبیاء شہنشاہوں سے بڑھ کر میں آج پنجتن پاک کا ذکر کرنے شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے رتبہ تیرا وارث انبیاء تیری کیا بات ہے اور تاجدار ولایت تیری ذات ہے تاجدار ولایت تیری ذات ہے سید الاولیاء تیری کیا بات ہے تاجدار ولایت تیری ذات ہے سید الاولیاء تیری کیا تیرے در کے بھکاری ہے شاہ و گدا تیرے در کے سوالی سبھی اولیاء سبھی اولیاء اور تیری کعبے کے اندر ولادت شاہ اور علی کا ذکر ہو رہے تیری کعبے کے اندر ولا
شہا اے علی مرتضی تیری کیا بات ہے، تیری کعبے کے اندر ولادت شہا اے علی مرتضی تیری کیا بات ہے۔ اور کفر کا ایک جہاں سرنگوں ہو گیا، تو نے مرحب کو واصل جہنم کیا، تیرے سر پر شہادت کا صحرا سجا، تیرے سر پر شہادت کا صحرا سجا، میرے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، تیرے سر پر شہادت کا صحرا سجا، میرے مشکل کشا قابل غور۔ تم ہو جانے دو عالم روئے مصطفیٰ، تم ہو نور بصیرت خوئے مصطفیٰ، اور تم شمع ہدایت رضائے خدا، شمع نور خدا تیری کیا بات ہے، شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے رتبہ تیرا، وارث انبیاء تیری کیا بات ہے، آپ نصر من اللہ کی تفسیر ہے، آپ نصر من اللہ کی تفسیر ہے، آپ نور من اللہ کی تنویر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تے علی ایک نور سے، آدم دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے، آدم دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے میں تے علی ایک نور۔ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تصریف فرماندے نے کہ جو کرشمات روحانی میں حضور مولا علی دے ویکھے نے، اگر انہاں وچوں ایک کرشمہ ظاہر کر دیواں مینوں فتوی دا ڈر کوئی نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں حضرت نصیر الچراغ دہلوی خلیفہ اعظم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ فرماتے ہیں جو روحانی کرشمات مولا علی نے میں ویکھے نے، اگر انہاں وچ ایک کرشمہ ظاہر کر دیواں تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی پشت علی جو خیال کیتے جان۔ نبی پاک جو فرما رہے ہیں میں تے علی ایک نور سے، آدم دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے، نبی تو پھر بات ہے۔ آپ نصر من اللہ کی تفسیر ہیں، آپ نور من اللہ کی تنویر ہیں، آپ اسم محمد کی توقیر ہیں، آپ اسم محمد کی توقیر ہے، اے میرے دل ربا تیری کیا بات ہے، آپ اسم محمد
کی توقیر ہے، اے میرے دل ربا تیری کیا بات ہے، اس کے رسول کا سودائی بنا، دنیا عقبہ میں آقا کا بھائی بنا، اس کے رسول کا سودائی بنا، دنیا عقبہ میں آقا کا بھائی بنا، اور دین اسلام کا تو سپاہی بنا، دین اسلام کا تو سپاہی بنا، رازدار خدا تیری کیا بات، توجہ کرے رازدار خدا، رازدار خدا تیری کیا بات ہے، نال نال نبی پاک دا فرمان بھی سن لو، میرے نبی نے فرمایا علی دا یوم خندق والے دن جنگ کرنا، جنگ خندق جیڑی ہوئی تھی نا، فرمایا علی دا خندق والے دن جنگ کرنا میری امت قیامت تک دے سب نیک اعمال نالوں افضل ہے، نبی دا فرمان نہ ہوئے میری گردن حاضر ہے، اچھی گل میں نہیں کدے کی تھی، فرمایا علی دا ایک دن جنگ خندق والے دن جنگ کرنا، جلے عبد الوہاب دے سامنے حضور آئے نا، جو دا اعلان سی کہ آؤ میرے سامنے، کوئی کسی دی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، مولا علی کھڑے ہو گئے، میں نے تو گل یاد آ گئی ایک دن نا، بڑی علمی گل ہے ذرا توجہ فرمانا، حضرت ابو بکر ایک پاسے حضرت عمر، درمیان اس مولا علی، تینوں جا رہے ہیں، ایک پاسے حضرت ابو بکر، ایک پاسے حضرت عمر، درمیان اس مولا حضرت ابو بکر کا قد بھی لمبا سی، حضرت عمر فاروق کا قد بھی، اور میرے آقا میرے ایمان دے بادشاہ حضور مولا علی دے قد بڑا سونا سی، لیکن آپ دا قد ذرا درمیانہ سی، یعنی کہ دونوں سائیڈاں تے لمبے قد والے، درمیان وچ ان حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھی یاد رکھو نبی دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں، 1,24,000 بچوں میاں مانت کوئی نبی ایسا نہیں جس دی نظیر میری امت موجود نہ ہوئے، کوئی نبی ایسا نہیں جس دی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو، فرمایا جس نے ابراہیم نبی کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے، جس نے موسیٰ نبی کو دیکھنا ہو عمر کو دیکھ لے، جس نے ہارون نبی کو دیکھنا ہو عثمان غنی کو دیکھ لے، میرے نبی نے فرمایا جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، ایویں عاشقاں دے نے میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی ہے، اور میرے پیر
سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی علی مور نالے ولی بندہ ہی نہیں میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی مولا علی علی ہے مولا علی علی مقام خمید عزیز دے میرے نبی نے مولا علی دی ماں کھڑی کھڑی کر کے ماں کھڑی کر کے فرمایا من کن تو مولا و مولا علی و مولا مولا علی علی ہے مشکل کشا علی ہے شیر خدا علی مولا علی ہے شیر علی مشکل کشا علی ہے شیر خدا حضور مولا علی دی خدمت حاضر ہویا عرض کی حضور میں سفر تے جانا تو سفر بھی تو ہوندے سن نا دوسرے پیدل سفر ہو گھوڑے دا سفر دے رستے وچ اگر میں سیدھے راہ تے جاواں تے بل کے جاواں تے بڑا لمبا سفر ہے تے جے میں شیر کراں تے جنگل ہے تے جنگل دے وچ شیر ہے اس پاسوں جڑا لگے شیر کھا جاندا ہے مولا علی نے آدھی انگوٹھی اتاری سبحان اللہ مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتاری انگوٹھی اتار کے فرمایا مال ہے تو جنہیں شیر حملہ کرے میری انگوٹھی بخا دے گی اس بندے نے مولا علی کی انگوٹھی پا لی فرمایا جب سفر تو واپس آ جائے نا پھر انگوٹھی میں آ کے دے جانے سفر تے گیا جب جنگل جا رہے تھے بندے کی خوشبو آئی شیر آیا دھاڑا ماردا ہے حملہ آور ہویا جلے حملہ کیتا نا شیر دی ہوندی ہے دوویں پنجے اٹھا کے بندے حملہ کرتے اس بندے نے فٹافٹ ہاتھ اگے کرتا شیر نے انگوٹھی ویکھی شیر تھلے آسمان نو ویکھن لگ پیا کچھ دیر آسمان نو ویکھدا رہیا نس گیا وہ بندہ جلے نا کم کر کے آدھا جدو واپس آیا نا تے انگوٹھی آ کے واپس دیتی حضور مولا علی سرکار نے جلے انگوٹھی دیتی نا تے نال یاد کردا ہے کہ حضور میں نے ایک گل تے دسو آپ نے فرمایا پوچھو اے حضور جدو شیر نے میرے حملہ کیتا سی تے میں تہاڈی انگوٹھی ہاتھ اگے کرتا تے شیر پہلے تے آدھے دوویں اگوں پنجے چک کے میرے حملہ کرن لگیا سی تے جلے میں یا انگوٹھی سامنے کیتی نا تے پھر پنجے تھلے تے آسمان نو ویندا رہیا پھر نس گیا وہ آسمان نو کیوں ویندا رہیا ہاں میں نے نبی نو علم نہیں ہوندا کسے گل دا ایتھے مولا علی دس رہے نہیں ایک دن نا جبریل امین انسانی شکل ہے حضور مولا علی دے کول آ گئے وچ مینوں گل یاد آ گئی جبریل آ گئے شکل بٹا کے مولا علی دے کول کہندا یا علی دس اس لیے جبریل کتے جبریل امین آ گئے کہندے یا علی دسو اس لیے جبریل کتے آپ نے ویکھیا آسمان وال پھر ویکھیا زمین وال فرمایا نہ آسمان تے ہے تے نہ تھلے تا تو سرات آگے پتہ لگے علی دی نظر ویکھ رہی ہے اتاں ویکھیا تھلے ویکھیا فرمایا نہ عرشاں دے تے نہ فرشاں دے یا میں جبریل ہاں تے یا تو جبریل ہے تے میں ہو نہیں سکتا کیونکہ میں علی ہاں لہذا تو جبریل ہے اس بندے نے کی کیا گل یاد آئی جی تو تسی رو کے جاؤ گے نا پھر ویکھیا جی اج کی بندا ذکر علی دا ہوے ذکر حسین دا ہوے ذکر حسن دا ہوے ذکر فاطمہ تو زہرا دا ہوے پنج دل دا ذکر ہوے تے
پھر دل دا زنگ نہ لوے، یا تقریر کرنے والے جو فرق ہے یا سننے والے جو فرق ہے. عرض کر رہے صاحب بندے نے انگوٹھی حضور مولا علی نے دیتی. عرض کی سونیا شیر حملہ کیتا دی انگوٹھی بگائی، شیر آسمان کو ویندا رہا، پھر نس گیا دوڑ گیا. حضور میں نے دسو شیر آسمان وال کیوں ویندا رہا؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا جب تو میری انگوٹھی بکھائی شیر آسمان نو ویندا رہا، اللہ نے عہد کیتا یاد دا میں اس علاقے وچ نہیں رہنا جس علاقے وچ تیرے بندے تیرے شیر کے میری شکایت کریں. اللہ تانوں کوئی نہ سنا سی انشاءاللہ بصیر پوری تو سنانا کوئی نہیں دے. جتھے جس میں اس علاقے میں نہیں رہنا جتھے تیرے بندے شکایت کرن کی کندے اگے تیرے شیر اگے. اللہ نے فرمایا اسد اللہ علی میرا شیر ہے. بھائی جس دل میں یار دی الفت نہیں اس دل نو پھوک تے اگ لا دے. جس دل وچ یار دی الفت نہیں اس دل نو پھوک اگ لا دے. جس منزل چوں کچھ لبدا نہیں اس منزل نو پھوک تے اگ لا دے. حاجی صاحب جس منزل چوں کچھ لبدا نہیں اس منزل نو پھوک تے اگ لا دے. اٹھ مولا علی دا نام لے کے تے مشکل نو پھوک تے اگ لا دے. گل کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق مینو گل یاد رہتی ہے میں آنا تمہیں یاد رہے کہ درمیان میرا علی درمیان حضرت عمر نے گل کی تھی. کی گل کی تھی کہ علی ان میں تمہیں پنجابی چی سمجھانا انہوں نے عربی چ فرمایا نا لیکن میں پنجابی چ گل کرنا تو سمجھ آ جاتی ہر بندے نے اس واسطے. حضرت عمر نے فرمایا یا علی تسی ساڈے دوواں دے درمیان ایویں پے ہو جویں لنا دے درمیان وچ ڈنڈا ہے نون دا. لنا لام نون الف لام اے نون وچ تے پھر نون الف ایدے بھی لبے کرتا لے ایدے بھی درمیان وچ. مولا علی فرمایا تسی دوواں دے درمیان ایویں ہو جویں نون دا دندا ہوندا ہے. دوواں لاماں دے درمیان لنا عربی دا لفظ کی ہے لنا. دوویں لاماں دے الف تے پہلے لام ہے نا لام تے اگے آخر تے الف درمیان وچ نون دا دندا. سمجھ آ گئی جے. حضرت عمر نے فرمایا یا علی تسی ساڈے وچ ایویں ہی ہو میاں صاحب ذرا تو غور فرمانا جویں لام تے الف دے درمیان نون دا دندا چھوٹا ہوندا ہے نا. مولا علی نے مسکرا کے فرمایا بالکل صحیح ہے پر یا عمر اگر نون دا دندا وچوں کڈ دے تے باقی رہ جاندا ہے لا. باقی کی رہ گیا لا. لام تے الف رہ گیا نا نون وچوں کڈ دے نون دا دندا چھوٹا ہوندا ہے نا. حضرت عمر نے دوبارہ سمجھو حضرت عمر نے کہا علی تو ساڈے دوواں دے درمیان ایویں جویں لام تے الف تے لنا دے درمیان نون دا دندا چھوٹا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا تسی صحیح کہا ہے پر نون وچوں کڈ دیو لام دے الف دے وچکاروں نون دا دندا کڈ دو تے باقی رہ جاندا ہے لا. باقی تے کچھ بھی نہیں رہندا. سمجھ آئی نے فرمایا نون دا دندا کڈ دے عمر پیچھے رہ کچھ نہیں جاندا لا. لیکن صحابہ دی محبت ویکھ. حضرت عمر فاروق سن آپ امیر المومنین نے مال غنیمت آیا امام حسین نے 1000 دینار دیتا. حضرت عمر نے
اپنے بیٹے نو 500 حضرت امام حسین نو 1000 حضرت عمر اس وقت خلیفۃ المسلمین سن بیٹے نے کیا ابا جی میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں مینو دیتا جی 500 امام حسین نو 1000 تے میں خلیفہ وقت کا بیٹا مینو 1000 دیں دے آپ نے فرمایا بیٹا جی ہو جا حسین دا نانا ہے مینو ہو جا نانا کسے دا بخا دے تو بخا دے جی ہو جا حسین دا باپ ہے مینو ہو جا باپ بخا دے جی ہو جی حسین دی ماں ہے مینو ہو جی ماں کسے دی بخا دے تے جی ہو جا حسین دا بھائی ہے ہو جا بھائی کسے دا بخا دے میں تینوں سارا ہی مال دے دیا گا ایک دن نہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں امام حسین بھی حضرت عمر فاروق دے صاحبزادے وہ بھی آپ اسی سارا دے بھائی منن والے کار نہیں کرتے مرتبہ مقام اپنا اپنا ہے ایک بچی دی شادی ہوگی نا وہ اپنے جو سسرال گئی خامد دے گھر گئی پہلی رات سارے شادی تے رشتہ دار سارے آئے ہوتے ہیں خامد نے کیا آدھی بیوی نوا میرا ماما ہی میرا بابا ہی تایا ہی چاچا ہی آئے میں کی خیال کری میں گھر چواں جانا ہوں میں نے خدمت کی رکھی تھی اگو دلہن نے آدھے خامد نو بیوی نے جواب دیتا تھی نا وہ قابل غور ہے انہیں کہا دی میں سارے ٹبر دی گولی میں سارے ٹبر دی گولی میں گدر دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی میں سارے ٹبر دی گولی میں گدر دم بدلے امام حسین کھیل رہے ہیں بچے کے نام بچے کون ہیں عمر فاروق حضرت عمر فاروق کا بیٹا کھیل دے نا کسی گل تو حضرت عمر دے بیٹے نو حضور میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آئے تیرا باپ تے میرے نانے دا نوکر رہے تیرا باپ میرے نانے دا نوکر ہے حضرت عمر دے بیٹے دا باپ حضرت عمر فاروق نے امام حسین دا نانا تو سارے سمجھتے پہ ہو کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین اور فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا اور بے مثل ہے جہان میں قربہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے فضیلت شان بیان کرتے ہیں اہل بیت دی ہندے واسطے عمرہ چاہیے دی انہیں عمرہ ختم ہو جا شان بیان نہیں ہوئے امام حسین جب فرمایا اے ہوندے نا کھیل دے بچے آپس سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں بات کر کو گل فرمایا تیرا باپ میرے نانے دا نوکر ہے گل ختم ہو گئی حضرت عمر دا صاحبزادے اپنے گھر چلے گئے میرے آقا حسین اپنے گھر آ گئے حضرت عمر دے بیٹے نے صاحبزادے نے اپنے باپ حضرت عمر دے کول آئے ابا جی تسی اس وقت خلیفہ ہو خلیفۃ المسلمین ہو آج کھیل دے امام حسین نے میں نے کہا کہ تیرے باپ میرے نانے دا نوکر ہے بچے سننا گل اور پاسے لے گئے نوکر ہے تیرا باپ تو خلیفۃ المسلمین ہو اس وقت خلیفہ ہو مسلمانہ دے امیر مومنہ دے کہ حسین امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ میرے نانے دا نوکر حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا شاید تینوں بھول ہوئی ہوگی انہوں نے نہ میں آکھیا نہیں بالکل فرمایا انہوں نے میں آکھیا فرمایا جا جی پھر میں آکھیا تے پھر لکھوا کے لگ گیا تا مننا لکھوا گیا حضرت عمر دے صاحبزادے امام حسین دی بارگاہ چ آ گئے تسی اج مینوں فرمایا سی تیرا باپ میرے نانے دا نوکر ہے فرمایا ہاں
سر ہم فقیر لوگ انہیں کٹ کے گر تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا. علامہ اقبال نے گالی مکا چھڑی انہوں کہ اسلام کی دعوت میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری. علی دی ضرب تے سجدہ شبیر, حسین دا سجدہ اسلام جو کٹ دے پیچھے رہی کچھ نہیں. اسی آج فرمایا ہے, آپ نے فرمایا کہ ہاں, انہوں نے کہا میں اپنے والد حضرت عمر فاروق نے گل کی وہ نہیں منتے, انہوں نے لکھوا کے لے گیا. آپ نے فرمایا میں لکھ دینا, آپ نے کاغذ قلم پڑھیا لکھ دیتا تیرا باپ عمر میرے نانے محمد مصطفیٰ دا نوکر حسین بکلم خود حسین وہ رکا لے کے کاغذ لے کے لکھا لے کے حضرت عمر فاروق دے کول آئے نا بیٹا, آپ نے پڑھیا رکھا چوانسو رو رہا روئی گا. فرمایا بیٹا میری وصیت نہیں جب میں اس دنیا تو چلا جاؤں اے جنت دا ٹکٹ ہے یہ بولو اے جنت دا ٹکٹ ہے جو لئی پھر آنیا جنتا اے جنت دا ٹکٹ ہے جب میں اس دنیا تو چلا جاؤں میری قبر دے وچ رکھ دے. اس تو بڑی سند اور کی ہو سکتی ہے جب قیامت دا دن آئے گا عمر اللہ دی بارگاہ پیش جب کیتا جائے گا کہ میں امام حسین دا لکھیا کروں یا اللہ اس تو بڑی سند کی ہے تیرے محبوب دے نواسے حسین نے لکھیا ہے عمر میرے نانے محمد مصطفیٰ دا نوکر. عاشقان دی گیری جو آنے نے تیری دید بنا میرے جم سجنا تیری دید بنا جم سجنا او جیڑا سایہ آیا او حرام آیا تیری دید بنا میرے جم سجنا جیڑا سایہ حرام آیا تیری دید بنا میرے جم سجنا دے تو نہیں ہونا سی محبوبہ گل خبر کسے ہاتھ راہی دے. بھائی جی سنی دے تو نہیں ہونا سی محبوبہ گل خبر کسے ہاتھ راہی دے. اینا کہنے جو گیتا ہو جائیے آج یار ساڑے دا سلام آیا اینا کہنے جو گیتا ہو جائیے آج یار ساڑے دا حضور سیدت نے اے 5 دن بعد گھڑے نے حضور مولا علی حضرت فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین تے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ایک دن نا امام حسن تے امام حسین کھیل رہے ہیں باہر جنگل میں کھیل رہے امام حسن واپس آ گئے تھے امام حسین باری امام حسن نے گھر آئے حضور سیدہ نساء اللہ فاطمہ زہرا نے فرمایا بیٹا بھائی حسین کی تھی کی امی جان کھیل دے پیسے میں تو گھر آ گیا انہوں نے پتہ کرو فوراً کہے جا کے ویکھی تک نہ ملے واپس آ گیا اور روح کونین بے قرار ہو گئی. میرے نبی کا فرمان ہے فاطمہ میری روح ہے. حضور تو ساری کائنات کی روح ہے نا. فرمایا فاطمہ میری روح
تے روح نہ ہوئے تے جسم کیوں جناب روح کونین بے قرار ہوگی. فرمایا بیٹا پھر جب تلاش کر کے آؤ. پھر امام حسن گئے, پھر تلاش کیتا, نہ ملی, پھر واپس آ گئے. سیدہ کائنات نے چادر لئی, پردہ کر کے میں خود تلاش کرنے واسطے جانی ہوں. مولا علی تو گھر نہیں سکتا, لیکن دروازے سے آواں پھر پردے کا خیال, پھر واپس کرتا. کئی مرتبہ دروازے تک آئیاں, پھر واپس, پھر واپس, پھر واپس. دیکھو نا جب آپ کا اس دنیا تو جان کا وقت ہے نا, سیدہ تو نساء العالمین فاطمہ زہرا دا تو صاحب ظاہر ہے کہ اسرائیل علیہ السلام مان دیں, لیکن جس وقت آپ کا وقت آیا نا تو اسرائیل علیہ السلام جواب دے دیتا. حضور عرض کر رہے ہیں کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ زہرا دا اس دنیا تو جان دا جو وقت ہے نا, اسرائیل علیہ السلام روح آ کے قبض کرنی سی, لیکن اسرائیل علیہ السلام جواب دیتا, عرض کی یا الہ العالمین میں تیرے محبوب کی بیٹی دی روح قبض نہیں کرنی. اللہ پاک نے فرمایا کیوں؟ سارے نبیوں دی آدم تو لگے ہیں قبض کرنے, تے ایتھے کی ہے عرض کی یا الہ العالمین میں تیرے محبوب دی بیٹی دے پردے دا خیال ہے, تیرے محبوب کی بیٹی دے. دیکھو نا جی, پھر غیب تو حق ظاہر ہویا اور روح فاطمہ پرواز کر دی. اور جب قیامت کا دن ہوئے گا, میدان محشر سواری سیدہ فاطمہ زہرا دی آوے گی, فرشتے ندا کرن گے محشر والے ہو نگاہاں جھکا لو, محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے. میں نے گل یاد آ گئی, حضرت علی کا گھر سی طرح تھوڑا جا فاصلے تھے حضور نالوں, مدینہ طیبہ حضرت علی نالوں, حضرت علی کا گھر جہاں سی نا حضور نال تھوڑا جا فاصلے تے سی. ہوں تو ویسے جی مسجد نبی ہوں موجود ہے نا, یہ پورا مدینہ بستی پورا شہر جہاں سی نا پہلے وہ ایڈا ہی ہوتا سی. تو جس کو حضور دی شادی ہوگی نا حضرت فاطمہ زہرا دی, آپ دی ڈولی جس کو رخصت ہونے لگی نا, کہ حضور نبی پاک نے قریش دی عورتوں نے بلوایا کہ تسی بھی نال چلو. ہاں جی, صحابہ کرام نال نے ڈولی اٹھائی ہوئی ہے, حضور نال اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات اور اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کرتے حضور ڈولی دے نال نال جا رہے ہیں. اچانک میرے نبی نے ایدے ویکھے نا سجے پاسے اشارہ کیتا, جبریل تو کیوں نہیں آئے ہیں, جبریل تو کیوں نہیں آئے ہیں. حج کی سرکار میں اکلا نہیں آیا, میرے نال 70,000 فرشتہ بھی ہے. فرمایا کیوں نہیں آئے ہیں, حج کی حضور بی بی پاک دی ڈولی مولا علی دے گھر چھڈن ہے, اللہ نے بھیجا. ویکھو کی چھڈن آیا, ڈولی رخصت کرن واسطے آئے. سرکار میں کلا ہی نہیں ہوں, ادھر ویکھو نا ذرا. میرے نبی نے کھبے پاسے ویکھیا تے میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ لے کے آیا. دسو کیسی شانیاں, گل کی کر رہے تھے. مولا علی کا گھر تھوڑا جہا دور سی, حضور چاہتے سن کہ فاطمہ دا گھر میرے گھر دے نال ہوئے, تاکہ آن جانے سے وقت ٹائم دے رہنا وہ ضائع نہ ہوئے. حضور نے ایک دن اظہار فرما دیتا حضور فاطمہ زہرا کہ بیٹی فاطمہ میرا دل دیوے کرتا ہے کہ تم میرے نال ہی ہوئے, تاکہ آن جان والے آن جان سے وقت ٹائم دے رہنا وہ ضائع نہ ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کر دیتی کہ ابا جان تہاڈے نال حارثہ بنت نعمان دا گھر ہے. حضور تے بڑے پیارے صحابی سن, حارثہ بنت نعمان بڑے پیارے صحابی سن حضور نے, تے بڑے عاشق رسول سن. حارثہ بن نعمان بڑے عاشق رسول سن, ہر چیز حضور کی قربان کیتی ہوئی سی. انہاں دا گھر ہے حضور بیت مصطفیٰ دے نال. اگر حضور انہوں نے فرما دینا
کہ وہ ساڈے نال گھر تبدیل کر لین کہ حارثہ بن نعمان یہ کر لینا مولا علی والا تے اسی ادھر چلے جائیے تاکہ حضور نو آن جان لگے ابا جی ہم تکلیف نہ ہوئے. حضور نبی پاک سے نے فرمایا کہ حارثہ جڑا ہے نا انہیں انیاں قربانیاں دیتی ہیں اسلام دی خاطر, میرا ہوں دل نہیں کرتا میں حارثہ نو کوئی کام کواں. ہاں انیاں قربانیاں نے ہوندیاں کہ میں مزید انہوں جڑا ہے نا انہیں کہنے واسطے میرا دل نہیں پہ کرتا. خیر گل چپ ہو گئی. 2-4 دن گزرے نا تے حضرت حارثہ نو پتہ لگیا کہ نبی پاک کسی نے دسیا جا کہ نبی پاک حضور دی خواہش ہے کہ حارثہ مولا علی دے گھر چ آ جاوے تے مولا علی جڑے نے وہ ادھر چلے جان کیونکہ انہاں گھر جڑا حضور دے قریب ہے. حارثہ بار کے رسال تے چادر ہو گیا کہ یا رسول اللہ گھر کی ہویا میری تے جان مال بیوی بچے اپنی والا میں گھر چھڑن واسطے تیار ہوں میں وہ کر لینا تسی حضور سیدہ کائنات نو فرماؤ کہ ادھر آ جا. پھر آپ ادھر تبدیل ہو گئی گھر تبدیل کر لی. اور ایک ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا کہ نبی پاک نے سب نے زیادہ محبت کس نال تھی؟ آپ نے فرمایا قالت فاطمہ الزہرا. اور باپ اولاد دا منہ سر چپ رہندا ہے سنگدا کوئی نہیں. میرا نبی فاطمہ الزہرا نو سنگدے بھی ہوندے سن سر سنگدے سن. عائشہ نے عرض کی تھی حضور فاطمہ الزہرا دا سر کیوں سنگدے نے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں جنت دی خوشبو لین دی خواہش ہوئے میں فاطمہ دے سر نو سنگنا فاطمہ دے سر وچ میں جنت دی خوشبو آندی. اور مینوں ویکھو اے محبت دی معراج ہے کہ او نبی او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جامن سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے شب معراج کی ہوئے ہیں سارے نبی استقبال واسطے کھڑے نے لیکن وہ نبی جدو فاطمہ الزہرا آندیاں نے وہ سردار نبی فاطمہ الزہرا دے استقبال واسطے کھڑا ہو جائے. اور متعدد بار روایات چاہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا دا ہاتھ پھڑ کے میرا نبی چوم لینا ہاتھ پھڑ کے چوم لینا. بار بار حضرت فاطمہ جا رہی ہیں لیکن پردے کا خیال ہے. پھر فرمایا بیٹا حسن بھی آوے نا ذرا چھوٹے بھائی میں تلاش کر کے آ. حضرت حسن باہر نکلے امام حسن علیہ السلام باہر نکلے جنگل کے اندر کوئی بندہ تو ہے نہیں سی جن کو پوچھتے نبی نے درختوں کو بلایا ہے نبی نے پتھروں کو بلایا ہے. اے نواسا کی کر رہے ہیں سن ایک ہرن دوڑتا ہے جنگل چ لنگیا نا میرے آقا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ہرن ہوتے کھڑو گیا اے ہرن ہوتے کھڑو گیا. فرمایا ہرن آئے گا ہی حسین اے ہرن دس میرا بھائی حسین کتھے کونی تو سبحان لگا ہے دے اے ہرن دس میرا بھائی حسین کتھے. ہرن نے سمجھ لیا ہرن نے سمجھ لیا. ہرن نے عرض کی تھی حضور شمعون یہودی چک کے لے گیا جی. شمعون یہودی چک کے لے گیا امام حسین اپنے گھر کے انہوں نے گھر بیٹھے شام تے بیٹھے ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کسی جانور کو لو. یہ شان ہے میرے نبی دے نواسے دی. ایک دن حضور مولا علی باہر تشریف لے گئے ہوئے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا بخار ہو گیا. حضور مولا علی جب گھر آئے ویکھیا کہ حضور سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا بخار ہے. پوچھا چاہا کہ بنت رسول کسے شاید دل چاہے کہ میں تو لیا دے ہوں جب کوئی مریض ہوئے بندہ پوچھ لینا کسے شاید دل کر دے میں لیا دے ہوں. جب حضور رخصتی ہونے لگی سی نا حضور سیدہ پاک دی تو نبی پاک نے فرمایا سی بیٹی فاطمہ علی مرد فقیر ہے خیال رکھنا جتنا چر پھر آپ حضور مولا علی دے گھر رہی ہیں نا آخر دم تک آپ نے کدے نہیں خواہش کیتی سی کہ آج اے چیز لیا دے تو آج جا ہاں گھر ذرا فرمائش پوری نہ کری ہم نے ویکھی تیرا حال کی ہوتا ہے کدے
گیا سی اس دن مولا علی پوچھتے پے نے بنت رسول دل کرے خاص دی ہاں فرمانے کہ نہیں یار کوئی شاید دل نہیں کرتا بڑا اصرار کیتا بڑے اصرار تو بعد پھر یہ بھی سی حکم دی نہ فرمانی نہ کدھر ہو جائے پر میں بڑا اصرار کرتے ہو تو پھر میرا انار کھان دے دن کر دے ان خود ہی تو پوچھی جا رہے ہیں ابو فرمائش بھی ہوگی انار کھان دے دل کر دے مولا علی سوچی پہ گئے پیسے دین کوئی نہیں باہر نکلے شمعون یہودی کو گئے ان کو ایک درہم ادھار لیا بازار گئے ایک انار خریدیا انار خرید کے واپس روے کون اللہ دے کام انار ہاتھ وچے تے واپس آ رہے ہیں تے سڑک دے کنارے فٹ پاتھ جی میں ہوندی ہے ایویں ایک بندہ لمحہ پیا ہے سڑک تے زمین تے ہائے ہائے کر رہے ہیں مریض ہوئے تے قرآ رہے ہوئے تے مولا علی کولوں لنگے تے پھر پوچھے نا حضور مولا علی کول تے لگے جا کے بیٹھ کے ہاتھ رکھا تو بخار بڑا تیز کی ہم دو روایتاں نے میں دو بھی دس دینا ایک روایت چاہتا ہے کوئی بندہ سی ایک روایت چاہتا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا سی انسان دی صورت وچ مریض بنا کے کیونکہ مولا علی دے امتحان لین لگیا سی مولا علی کی کرتا ہے سن تو دو ہی منظور نے ہاتھ رکھیا مولا علی نے بخار تیز سی پوچھا کتے شاید جی کر دئی کسے شاید جی کر دئی دی ابو بیمار کی آدھے یا علی انار تے جی کر دے انار کھان تے دل کر دے تو مولا علی سوچی پہ گئے اس تو بڑا گرانا پوچھا کی ہے بولی ذرا ہے ہی کوئی نہیں دنیا نہیں بلکہ کائنات جی کوئی نہیں ایک دن نا میں نے پھر گل تجھے آکھو کہ بچے یاد آ گئی پچھلی یاد رکھیا کرو حضور مولا علی بیٹھے نے دیکھ چاند کافر بھی بیٹھے نے تھوڑے فاصلے تھے ایک منگن والا سائل آ گیا کافران کو آتے منگدہ دیو شاید وہ کہاں ان کافران نے مذاق نال کیا او سامنے علی بیٹھے ہی جائے صبح دے خیرات منڈی جاندے ہی جا ان کو جا کے لائے پتہ سی بھی ان کو تو شاید کوئی نہیں ہونے وہ مذاق کیتا ان کافران نے سرداران مکہ نے مذاق کیتا انہوں سائل جڑا سی نا حضور مولا علی کو کیا کہنا خدا دینا تو کچھ شاید ہے حضور مولا علی نے کیا ہاتھ تک کیا انہیں ہاتھ کیتا مولا علی کچھ پڑھ کے پھونک ماری فرمایا مٹھ بند کر لے گھر جا کے کھولی گھر جا کے کھولی جلے وہ واپسی تے پھر انہوں تو کولو لنگنا سی کافر سارے بیٹھے سن جلے کولو لنگیا نا مکے دے سردارہ کو انہوں نے کہا کی دیتا سو انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ پڑھ کے دم کیتا سو پھونک ماری سو گھر جاتے کھولی انہوں نے گورا دارہ موٹے وہ کھاتے تھی انہوں نے پھاٹ کے موٹ کھولی تے دو قیمتی مولتی ویچے حضور مولا علی کو بات ہے پوچھا گیا تجھے کی پڑھتے پھونک ماری سی فرمایا پڑھیا سی اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم درود پڑھ کے پھونک مارتا تھا بس ایسے گل تو میں نے بہت گل یاد آ گئی یہ کر لو تھے وعدہ فائدے دی گل دسا نو ہے او کی گل نہیں دسدا اج تیسرا جمعہ ماہ رمضان دا جیڑا مریض 3 واری سورت درود ابراہیمی پڑھے 11 واری علم نشرہ سورت پڑھے تے 11 واری انا انزلنا بالکل سوکھا جیا علم نشرہ لاکہ صدرہ کا آخری سپارے میں جن دو میں سورتاں 3 واری درود ابراہیمی پہلے پڑھ لوے آخری جو ویسے تو بھاوے روز پڑھی جاوے جو بڑھنے پر لیکن ان دی خصوصیت حضرات نے بیان فرمائیے کہ ماہ رمضان دا تیسرا جمعہ کہ آج تیسرا جمعہ ہی ہے میں چاہنا کہ سارے شاید یاب ہو جانے اس کا کوئی مریض ہوئے کوئی بیماری بھی ہوئے ہمیں کینسر بھی کیوں نہ ہوئے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید 3 واری 11 واری علم نشرہ سورت 11 واری انا انزلنا چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں نے پڑھ کے پھر آخر تے 3 واری درود ابراہیمی اپنے آپ کو پھونک بھی مارے یا پانی تے دم کر کے پی لوے تے اللہ دی بارگاہ دعا کر میں صحت دے انشاءاللہ صحت اے آخری جمعہ جے اے اٹھو تے گھر جاتا تے 5 منٹ لگتے نے پڑھن تے گل کتے تھی کیا کہتے شاید جی کرتے انہیں کہ یا علی انار کھاواں تے جی کرتا مولا علی سوچی پہ گئے پوری زندگی چ پہلی باری وہ بھی میرے اسرار تے
بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات نے اج انار دا اظہار کیتا ہے تے پیسے کوئی سن ادھار درم لے تے بازاروں انار لے تے لے کے انہاں واسطے چلیا تے یہ بھی آندا انار کھانا کی کراں سوچی پہ گئے کی کراں اینوں دیواں یا فاطمہ زہرا واسطے لے جاواں سوچدے سوچدے سخاوت دا غلبہ ہو گیا انار توڑیا چھلیا انہوں کھلا دیا تے گھر خالی ہاتھ ایک دن نا حاتم تائی بڑا سکی تھی نا حاتم تائی دا پتر مدینے میں چوک وچ کھلو کے اپنے باپ دی سخاوت دے چرچے پہ کرتا ہے تے بندے کافی سارا راشے سننے پہنے تے ادو میرے آقا حسین آ گئے آپ نے فرمایا کہ رش کا دے لوگ کیوں کھڑے نے ہے جی حاتم تائی سکی جڑا ہے ان دا پتر سخاوت دے چرچے پہ کرتا ہے باپ میرا باپ بڑا سکی سی میرے آقا حسین آگے فرمایا تیرا باپ کنا تو سکی سی انہاں کہ جناب اندازہ کر لو ساڑھے گھر دی حویلی دے 10 دروازے ہے گے سن صبح صبح ایک سائل آیا منگتا آیا انہیں آگے بوا کھڑکایا میرا والد دوڑ کے آیا دروازہ کھولیا سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا تھی میرے والد نے جھولی چ خیر پایا واپس ہٹ گیا انہوں منگتے سائل تو پتہ نہیں سی بھی ایس آئی ٹی وڈی حویلی ہے سارے دروازے ہی ہونا دینے دوجا دروازہ کھڑکایا پھر میرا والد آیا انہیں ویکھیا ہوئی اور سائل دامن پھیلا کے جھولی پھیلا کے کھڑے انہیں پھر خیر پایا انہیں نہیں آکھیا انہیں میں ہی تو دن دیتا سی نہیں آکھیا دوجی باری پھر انہیں تیجا بوا کھڑکایا میرا والد پھر آیا انہیں پھر خیر پایا پھر والد ہٹ گیا انہیں پھر اگلا بوا حتیٰ کہ دادے دروازے کھڑکائے تو میرے والد نے 10 واری انکار نہیں کیتا ہر واری خیر پایا تھوڑی سخاوت ہے میرے آقا حسین فرمایا ہوئے کچھ سخاوت ہے سائل نے بوا کھڑکایا میں تیرے والد نے جھولی وچ خیر پایا سائل دی جھولی نہیں بھیجی انہیں دوجا بوا کھڑکایا سمجھو سمجھو سائل دی جھولی نہیں بھیجی انہیں دوجی واری دوجا بوا کھڑکایا انہیں پھر خیر پایا جھولی نہیں بھیجی انہیں تیسرا دروازہ کھڑکایا انہیں جھولی نہیں بریجی پھر چوتھا کھڑکایا پھر پنجواں چھواں ستواں آٹھواں 10 کھڑکایا جھولی نہیں بریجی اور ایک کچھ سخاوت ہے میں تینوں اپنے نانے دی سخاوت دساں جڑا ایک باری منگتا آیا ہے جنوں ایک باری خیر جھولی پہ ہے پھر وہ کسی اور بوئے تے گیا ہی نہیں پھر وہ کسی اور ہوئے تھے زندگی بھر گیا ہی نہیں ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اللہ فرمایا قبلی والیا خزانے میرے چابیاں تیرے ہاتھ کتنے گل سی مریض نو انار مولا علی نے کھلا دیتا انار ان خود شرمندہ شرمندہ اکھا نیمیاں یا گھارے داخل ہوئے نا اکھا نہیں چک دے پہ مولا علی کہ حضور فاطمہ تو ذرا فرمان گیا نالے میرے کو پوچھی جا دے ساتے کی کھانے چلے میں آج کہہ بیٹھی انار کھانا زندگی جی پہلی باری وہ بھی توڑے اسرار تھے کہ انہوں بازار انار لین گئے تو خالی ہاتھ آ گئے تھے نظران جھکیاں ہوئیاں نے حضرت فاطمہ تو ذرا گھر دے بیڑے بچ ٹہل دی ہوتے ہیں چیل قدمی فرمان کدے ایتے جلے ویکھیا نا کہ مولا علی دے نظریں نہیں اٹھا رہے شرمندہ ہو رہے نے فرمایا یا علی شرمندہ نہ ہو جدو تسی اس مریض نو انار کھلاندے پیسو میں گھر بیٹھی ویندی پئی سا جدو تسی اس مریض نو انار کھلا رہے سو
میں گھر بیٹھی ویلی پئی ساں تسی مریض نو انار کھلا دیتا ہے اللہ نے میرا بخار اتار دیتا ہے تسی مریض نو انار کھلا دیتا ہے اللہ نے میرا بخار اتار دیتا ہے اور میں نو انار کھان دی خواہش ہی نہیں رہی اور خواہش ختم ہو گئی ہے بس ایک اللہ ہوگی ہیں پیاں سن تے کسی نے بوا کھڑکایا دروازہ کھڑکٹایا حضرت مولا علی دروازے سے گئے پردہ ہٹایا بے کیا سلمان فارسی آئے کھڑے فرمایا سلمان دے ہاتھے ٹرے اتے پونا فرمایا سلمان کی گل ہے حضرت کیتی حضور جبریل آیا ہے جبریل آیا ہے نبی پاک دے کو اے انار لے کے آیا جنت جو سبحان لے کو گیا اے جنت جو انار لے کے آئے کہ حضور نبی پاک نے میں نے فرمایا کہ جا مولا علی نے گھر لیا حضور مولا علی نے توجہ میرے وال مولا علی نے اردو کپڑا ہٹایا انار گلے تے 9 انار گنے فرمایا سلمان نے میرے نہیں واپس لے جا یہ انار میرے میرے ہوتے انہاں کہ نہیں جناب تو ہی نے نبی پاک نے میں نے بھیجا تھوڑے والا دے کے آپ نے فرمایا جی میرے ہوندے کہ 10 ہوندے یہ 9 نے اللہ دے نام دے کھلایا ہے نا اے اللہ دے راہ دے دے تے ویکھ تے برکتاں رزق وچ ویکھی مڑکی میں ہوندیاں نہیں فرمایا ایک کھلایا تے 10 ہونے سن میرے ہوندے تا سلمان فارسی مسکرا پہ جیب وچ 10واں میں کڈیا انہاں کے سرکار ہے گئے دائی سن پر ایک مہر آج تھی جیب وچ پا لیا سی اللہ نو حضور نبی پاک گھر تشریف لے تو سیدہ نماز پڑھی حسن حضور مخدومہ کائنات میری آقا دادی نماز کی سب تے لرزہ داری جب نماز تو فارغ ہوئی میرے نبی نے ہاتھ چوم کے فرمایا بیٹی اتنی نکاحت اور کمزوری دے سبب کی عرض کی تھی ابا جان تیسرا دینے علی جو کچھ لے کے ایسے نو پکا کے بچیاں دیتا باقی صدقہ خیرات کر کہ آپ پانی دے گزارا کر لے میرے نبی نے فرمایا بیٹی چاہے دے سارے پہاڑ سونے دے ہو جان عرض کی تھی میں نے ابا جان پہاڑ سونے دے نہیں چاہیے میں نے اللہ تے رسول دی رضا چاہیے میرے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھے عرض کی تھی اللہ میری بیٹی نو آج تو بعد بھوک نہ لگے آج اور کوئی باپ ہوتا تو کہتا میری بیٹی نو اینا کچھ مل جائے اینا زیور مل جائے اینا زمینہ مل جائے جائیداداں مل جائے کارخانے کوٹیاں تے کاراں مل جائے لینڈ کروزرا میں نے فرمایا نا یا اللہ آج تو بعد میری بیٹی نو بھوک نہ ستاوے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات میری آقا دادی آپ فرما دیا نے جس دن دی میرے ابا جان نے دعا کی تھی اس تو پیچھے میں نے بھوک لگ دی ہی نہیں اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین دے مولا علی دے گھر دے سنگھار فاطمہ مولا علی کسی صحابی نے ریشمی چادر سرخ رنگ دی ریشمی چادر حضور نے آگے 2 ہاتھاں پیش کی تھی میرے آقا نے مولا علی بیٹھ کر انہوں نے دے چھڑی اگلے دن مولا علی وہ چادر پہن کے آگئے علی بھی تے پھر مزاج شناس رسول صلی حضور دے چہرے تے ناگواری دے اثار ویکھے نا کہ حضور نے میرا چادر پہننا پسند نہیں فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر اس چادر نو کی کروں فرمایا فاطمہ نام دی چادر دے ٹکڑے کر کے فاطمہ نام دی عورتیں تقسیم کر اس چادر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا چادر دے فاطمہ نام دی عورتوں نے تقسیم کر اے محبتی نبی دی اپنی بیٹی دے نام اے مصطفیٰ دا چین دے اور مولا علی دے گھر سنگھار مولا علی دے گھر بیٹے شہید باپ نبی
یہودی آ گئے حضور دے کول تو جو ہے انہوں دی شادی سی حضور دی بارگاہ میں آ گئے کملی والے آقا دی یہودی آ کے کہندے نے کہ اللہ دے رسول انہوں آپ کہندے پہ ساری شادی ہے تے اسی چاہنے ہیں کہ تسی ساری شادی تے اپنی بیٹی حضور فاطمہ زہرا نو بھیجنا حضور نے وعدہ فرما لیا کہ میں بھیجاں گا نال ہی آپ نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ پر تو شادی ہے تسی جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بجا انہوں حضور فاطمہ زہرا نالے لباس میں ویندیاں جگہ جگہ دے پیوند لگے نے نالے لباس وال ویندیاں نے اکھاں چوں آنسو اس واسطے نہیں کہ میرے کو کپڑے کو نہیں ہے بھی یاد رکھے جے میں بھول کر دیا جے دل وچوں اس واسطے نہیں بلکہ اس واسطے کہ میں اللہ دے رسول دی بیٹی ہاں تے یہودیاں دے گھر شادی تے جانے ہیں انہوں نے بڑے بڑے لباس پہنے ہوں گے تے جی میں ایسے لباس نال جاواں گی تے او کی بنے گا اور انہوں نے یہودیاں دا پروگرام ہی جو سی کہ اسی بڑے زرق برق دے لباس پہنے ہوں گے تے جلے اللہ دے رسول دی بیٹی آوے گی نا تو انہوں دے جسم دے پیماند لگے ہوں گے ٹانکے لگے ہوں گے کہ اسی انہوں دے لباس دا مذاق اڑاواں گے اللہ دے رسول دی بیٹی ہی دے آوے کپڑے وے کے دیں اسی مذاق اڑاواں گے حضرت فاطمہ تو زہرا میرے آقا زادی مخدوم کائنات در جنت پہ رسول عربی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی ولی لکھا ہے سبل پتوں پہ حسن کلی پہ زہرا پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے یا اللہ تیری مرضی ہے تینوں پتہ فاطمہ دی خواہش نہیں ہے لیکن یہ مذاق تیرے محبوب دا ہونا سبحان اللہ وہ تو سارا کچھ ہی قربان کر دیتا سی نا نبی پاک تو وہ ایک علیحدہ موضوع میں بھی پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ سارا کچھ قربان کر دیتا اور جو کتاب دا آخری وقت ہے میں چھوٹا جا بس میں دینا حضرت مولا علی دا ذکر بھی کرنا ہے ٹائم بھی ختم ہو چلے آپ دا وقت آیا نا جس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے دنیا تو جان دا تو آپ دے دل وچ خواہش سی کہ میں کفن جیڑا ہے نا حضور جیڑی چادر اپنے کندھیاں نوں مبارکاں طرف دینے اس سے میں کفن لوں آپ نے وسیلہ کیتی ہے کہ حضور ایک تا خیال کرنا میں دوسری بیٹیاں دی شادی کر لی ہے فاطمہ دی شادی نہیں کی تھی میرے تو بعد پھر ماں بھی تسی ہو تے باپ بھی تسی ہو انہاں دا خیال رکھنا انہاں دا پورا ہر چیز دا دوسرا ہے کہ میری ایک خواہش ہے لیکن وہ خواہش میں خود بیان نہیں کرنی میں بیٹی فاطمہ دے ذریعے بیان کرنی اور تیسری ساری آئی تھی بے کنی تیسرا یہ فرمایا کہ جب قیامت نو ویکھو نا تے میری شفاعت ضرور کر میری سبحان اللہ کی بارگاہ میری بخشش واسطے کرو حضور طواف کعبہ واسطے چلے گئے اور حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میری خواہش یہ ہے اور میں ہی چاہنی ہوں کہ تسی آدھے ابا جان لو کہو کہ میں نے اپنی چادر دا کفن دے میری کندھے مبارکہ دی چادر رکھ دے حضور طواف کعبہ کر کے واپس آئے نا تو اس وقت حضور فاطمہ ذرا بچپن سی عرض کی تھی ابا جان امی جان دی خواہش ہے کہ اپنی چادر دا کفن حضور دینا میرے آقا دیکھا مبارکہ چانسو آگے آپ نے فوراً چادر اتاری لو بیٹا اگر تہاڈی والدہ اس چادر دا کفن ہے میں لو چادر نال ہی جبریل حاضر ہو گیا عرض کی تھی کملی والے آقا اللہ فرماتا ہے محبوبہ چادر دا کفن نہیں دینا خدیجہ الکبریٰ واسطے میں جنت حوراں کو کفن تیار کروایا ہے جنہ کفن اللہ تیار کرواوے جنت ہے جن دی بیٹی فاطمہ گزرا ہوئے ان دی ماں کیسی ہوئے گی وہ دن بھی آ گیا جس دن یہودیاں دی شادی سی انہوں سیدہ پریشان بیٹھیاں نہیں چلی تے جاواں گی ابا جان دا حکم ہے لیکن اے لباس میرا ویکھ کے تے ہو تائیں اللہ نے فرمایا جبریل جنت وچ ایک لباس تیار ہویا اے جوڑا لے کے جانا میرے نبی دی خدمت وچ دے اے اپنی بیٹی فاطمہ نوں جوڑا دے دسو اے یارو کوئی سوچو تھوڑا جا سوچو جبریل نے چکیا ہے جوڑا
لے کے آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے جوڑا دیتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے یہودیاں دی شادی تے جانا ہے تے اے پہن کے جانا ہے۔ میرے نبی خوش ہوئے، گھر تشریف لے حضرت فاطمہ زہرا نے کہا جوڑا پہن کے جاؤ، آپ نے وہ جوڑا پہنے، اگی شہزادی ہے جنت حضرت حوا تے حضرت آدم ایک دن بڑے خوبصورت سن، آدم علیہ السلام اتنے سونے سن کہ سجا رخسار تھی نا جیڑا سورج نال زیادہ روشن سی، آدم علیہ السلام دا کھبا رخسار جیڑا سی نا کھبا رخسار چاند نال زیادہ روشن، ایویں حضرت حوا بھی بڑی خوبصورت سن، دونوں ایک دوسرے نے ویکھیا تے کہن لگے اپنے تو سونا اللہ نے کسی شے نوں پیدا نہیں کیتا۔ اللہ فرمایا جبریل جا، جبریل یا اللہ حکم فرمایا جاویں ذرا، آدم تے حوا ایک دوسرے نوں کہہ رہے ہیں ساڈے نال سونا کوئی نہیں، پھڑی نہ باں انہاں دی تے لے جا جنت دے فلانے زمرد والے محلے چ، باں پھڑی آدم علیہ السلام تے حوا دی، جبریل امین نے جنت دے جو اس محل وچ لے گیا کہ کی ویکھیا ایک ملکہ بیٹھی پری شہزادی، شہزادی بیٹھی ہے تے ہورا آسے پاسے گلوان خدمت واسطے غلامی واسطے کھڑی ہیں، سر تے تاج، جنہیں حضرت حوا نے ویکھیا نا جس ایک دوسرے نوں کہن لگے آپا تاں سن اپنے نوں سونا کوئی بڑا شہزادی دے آپا دا پیرا جبریل کو پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے، بھائی جبریل دس ہے کون ہے، شہزادی کون ہے؟ جبریل عرض کی یا اللہ حکم ہوئے دس دے، میں فرمایا دس دے، اللہ دے محبوب دی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اس نے اپنے کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کو پوچھے نا خامد کہہ ہوئے گا جن دی بیوی ہے سونی ہے، خامد کہہ ہوئے گا؟ آدم علیہ السلام فرمایا جبریل نے خامد کہڑا ہوئے گا؟ عرض کی یا اللہ دس دے، میں فرمایا ہاں، بازو تو پڑیا دوسرے محلے چ لے گیا، موتیاں دا محل ہے بڑا خوش، اندر ایک جناب شہزادے بیٹھے فرمان لگے وہ فاطمہ زہرا سی، اے زوجہا علی المرتضی ہے، لباس پاڑی نے یہودیاں دے گھر گئیاں، یہودیاں دی عورتاں نے پتہ نہیں باہر دے ملکاں جو شام وچ کتے کتے لباس بنائے سن، منگوائے ہوئے سن، بڑے بڑے قیمتی لباس تے فاخرہ لباس تے بڑے بن ٹھن کے بیٹھیاں سن، جلے حضور سیدہ پاک چلے گئی ہیں کہ آپ دے لباس تے جلے نظر پئی نا جنہوں نے لباس دیکھیا وہ تو کہنے پہ سن پہ اسی مذاق اٹھاواں گیاں حضور فاطمہ زہرا دا تو جلے اتنا قیمتی تے خوبصورت تے اے جا سینو جمع جمتی لباس ہونا دنیا دے کتوں لبنا ہے تے انہاں پتہ نہیں کتوں قیمتی لباس اگے منگوائے سن، انہاں ویکھیا تے ایں صدقے قربان میرے آقا دادی مخدومہ کائنات درمیان شہزادیاں طرح بیٹھیاں نے، وہ یہودیاں دی امیر عورتاں غلامہ طرح بیٹھیاں نے، ایک کپڑا پھڑ کے ویندیاں نے، بی بی پا کے کپڑا کتوں لیا جے، کیڑی دکان دی کیڑے بازار تے لیا جے؟ آپ نے فرمایا مینوں میرے والد نے دیتا ہے، تواڈے والد نے کتے کو لیا ہے؟ انہوں نے جبریل لیا کے دیتا ہے، انہوں نے کہا جبریل کتوں لیا ہے؟ اللہ نے بنوایا حوراں جنت وچ، انہوں نے کہا پڑھاؤ کلمہ لا الہ، ساریاں یہودیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان، اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دے سنگھار، بیٹے شہید باپ بھی اور آپ سیدہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار، میں سر وچ حکم ہوئے گا نظراں جھکا لو، بابل دی لے کے آ رہی اے دستار فاطمہ، اگلے شعر کی ذرا غور کرنا، زہرا جدو سناؤندیا کھڑے ہو جاندے سن حضور، اینوں کواں تعظیم کے پیار فاطمہ، اینوں کواں تعظیم کے
بندے اسی دا منگتے ہی در فاطمہ دے سردار جو بھی منگ نہیں در فاطمہ تو منگ کیوں مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی بلکہ اس قرآن پاک دا تو بچہ بچہ ہی نور ہے تو این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا عاشقان کی گل کر دیو انہوں نے شوق کوئے رسول رکھتا ہوں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں سینے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں اتنا جواب کافی ہے قبر میں اتنا جواب کافی ہے حب آل رسول رکھتا ہوں حب آل حب آل رسول اور یاد رکھو اے پنج تن پاک نے جنہ دا انہاں نال پیار نہیں جنہ پنج تن نال پیار نہیں جندہ جنہ پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمے تے میرے آقا حسین دا آخری سجدہ ویکھیا نا جس شیطان نے ویندا رہ بے حسین کی میں سجدہ کیتا ہے آسمان نو رک کر کے کہندا یا اللہ جی مینوں پتہ ہوندا نا بھی انسان ایہو جہا میں میرے جملے تے غور کریا جے اللہ واسطے نو پلے بنیا جے شیطان آسمان نو رک کر کے کہندا الہی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ انسان اس طرح کا ہونا ہے میں آدم کو سجدہ کرنے سے کبھی انکار ہی نہ کرتا خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے خوشبو نہ آئے جس میں اور حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے علی دے چہرے نو بھی تکنا عبادت النظر الى وجه علی عبادت علی دے چہرے نو بھی تکنا عبادت ہے میرے نبی نے فرمایا علی تم مثل کعبہ ہو علی تم مثل کعبہ ہو جس کو آنا ہے وہ چل کے تمہارے پاس آئے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے فاطمہ بنت اسد میرے مولا علی دی والدہ فرما دیا 9 مہینے ایام عمل گزارے گھر جلے والا عمل دا وقت قریب آیا تو کہنے کہ میں فٹافٹ طواف کر رہا ہوں کعبے دا طواف کیا کر دیا نے طواف کر دیا درد دے شروع ہو گئی
سمجھ آ گئی؟ جلے درد دے شروع ہوئی عرض کی تھی آسمان رخ کر کے عرض کی تھی فاطمہ بنت اسد کہ یا اللہ یہ کیوں لگی ہے؟ آواز آئی فاطمہ بنت اسد تنو آج بلایا یہ سے واسطے جگہ جگ پہ کیا کعبے دی دیوار شک ہو گئی. مولا علی دی والدہ کعبے دے اندر چلی گئی. اندر علی پیدا ہوئے کسیرہ میسر نشدی شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اندر کون پیدا ہویا؟ بعد اندر نے جیو مولا علی کعبے اندر پیدا ہے شہادت ملی. میں کہ بالکل شہادت ملی اس گل نو مننے پر کعبے نو بھی شہادت ملی علی دے ہاں. مولا علی نو شہادت ہے کعبے نو بھی شہادت ہے. یاد رکھ آمد علی سے کعبے کی قسمت بدل گئی. آمد علی سے کعبے کی آمد علی سے آمد علی سے کعبے کی کعبے دا طواف کیتے ہیں حج دا ایک رکن. کوئی مائی دلال اعتراض کرے تو یاد میں نے بیٹھے پہلے گل کر لوے. کعبے دا طواف کیتے ہیں حج دا ایک رکن ہوندے. علی نو تکیاں ہزاراں حجاں دا ثواب. طواف کعبہ صرف ایک رکن حج دا. علی نو ویکھیا ہزاراں حجاں دا ثواب. کعبے دے اندر ایک پتھر نصب ہے جڑا اس پتھر نو کعبے دی دیوار دے وچ نصب چومے اونڈے گناہ. علی دے پیر چومیا مقام قطبیت تے غوثیت ملدا ہے. علی دا پیر چومیا میں کہ بالکل کعبے وچ پیدا ہونا علی نو شہادت ہے لیکن کعبے نو بھی شہادت ملی ہے. کعبے نو بنان والے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام علی نو گول چکن والا محمد عربی. آمد علی سے کعبے کی قسمت بدل گئی. ایسا خوشی سے جھوما کہ دیوار پھٹ گئی. اور آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی. اس واسطے کہ حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے. اور جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول. جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا. کعبے میں بھی مرے گا. اگر کعبہ بیت اللہ ہے علی اسد اللہ ہے. کعبہ بیت اللہ علی اسد اللہ. کعبہ انواروں تے ضیاء الہی دا مرکز ہے تو علی دا دل اللہ دا عرش ہے. علی دا دل اللہ دا عرش اور منبع انوار ہے. کعبے وچ پتھر نصب کرنے والے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے علی نو گود لینے والے محمد مصطفیٰ نے. کعبہ بھی مکرم علی بھی مکرم لیکن کعبے دے وچ یہ طاقت نہیں کہ 360 بتاں تو اپنے آپ نو پاک کر لے. یعنی میرے جملے تے غور کرے جی. کعبہ بالکل قابل احترام ہے مکرم و معظم ہے لیکن کعبے وچ اپنے چ طاقت نہیں کہ 360 بتاں تو اپنے آپ نو پاک کرے. اے علی دا شان ہے.
کعبے وچوں بتاں نو کڈ کے کعبے نو پاک کر چھڑیا ہے۔ کعبے نو ویکھیا صرف کعبے والے دی یاد آندی ہے۔ اے فقیر دی گل تے غور کریا جی، کعبے نو ویکھیا کعبے والے دی یاد آندی ہے۔ علی نو ملیا کعبے والا مل جاندا ہے۔ تو کعبہ بھی معظم، علی بھی معظم، بسات تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہبر سے ملا۔ علی ملے تو ملے کھانا ہے خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ خدا کو ڈھونڈا تو وہ مولا علی پیدا ہوئے نے، نہ کچھ ہے کھا رہے نے، نہ اکھاں کھول رہے نے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علی نے چک کے گھر لے گئیاں نے۔ حضور وال پیغام گیا، میرے آقا خوشی خوشی آئے۔ فرمایا چچی جان میں نے پتہ لگیا میرا ویر آ گیا ہے، میرا وزیر آ گیا ہے، میرا مشیر آ گیا ہے، کل پیران دا پیر آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے عرض کی تھی ویر تے آ گیا ہی پر اکھاں کھولدا نہیں، اکھاں کھولدا نہیں پیا تے دودھ پیندا نہیں پیا۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا مینوں دے دیو۔ یا مولا علی نو گود وچ لیا نہ تے نبی دا جسم لگیا علی دے جسم نال، علی دا جسم لگیا نبی دے جسم نال، اگے اکھاں بانچن پھر کھول دتی۔ جوانی وچ مولا علی نے مولا علی کو پوچھا نبی پاک نے، علی تو پیدا ہے اکھاں کیوں نہیں کھول دے؟ کیونکہ بچے نو پتہ ہوندا ہے پھر تسی جمے سو جمے ہی کوئی نہیں، اور بچہ کو پیدا ہوتا انہوں پتا ہوتا ہے کہ میں اس لئے کی کیتے۔ مولا علی کو پوچھا میرے نبی نے، علی پیدا ہو لگیا کھا کیوں نہیں کھولیا؟ عرض کیتی ہے کملی والے عالم رواں بے چیوادہ لے کے آیا سا، یا اللہ جب دنیا دے بھیجے اس وقت تک آنکھ نہ کھلے جنہ دیر تیرا محبوب نہ سامنے ہو۔ علی دی آنکھ کھلے دے چہرے مصطفیٰ اگے دودھ پیندے نہیں پیسن، ماما گھٹی دے دیا نے، اکھاں بھی کھول دیتیا نال منہ بھی کھول دیتا۔ میرے نبی نے اپنی زبان مولا علی دے منہ میں دے دیتی۔ علی نبی دی زبان چوس رہے نے، اور اکثر ہوتا سی، اکثر مستند روایات چاہتا ہے، اکثر اس طرح ہوتا سی کہ میرے آقا جدو آنا نا مولا علی بچپنے چھوڑے کہ مولا علی نے پہلے منہ کھول دینا۔ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی دے منہ بھی دے دینا، زبان بھی دے دینی۔ اچھا جب تھوڑے جے آپ ہوئے نا تو پھر آپ نے ایک دائی رکھی گئی، حضرت مولا علی عرب دے بھئی دائیاں رکھتے سن، مولا علی واسطے ایک دائی رکھی گئی دودھ پلان واسطے، لیکن جب دائی آئی نا دودھ پلان وہ اپنا پشتان مولا علی دے منہ میں مولا علی نے پی رہے۔ مولا علی ادو اتفاق نہ حضور تشریف لے، میرے نبی نے یاد زبان دیتی مولا علی نے منہ کھول دیتا۔ ایک دن حضرت ابو طالب مولا علی دے والد انہاں ویکھیا کہ حضور نبی پاک اپنا لعاب دہن مولا علی دے منہ وچ دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھیا اے میرے بھائی دے بیٹے، حضرت عبد المطلب پوچھ رہے ہیں اے میرے بھائی دے بیٹے کی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں علم تے حکمت علی نو ودیت کر رہے ہیں۔ میں 14 حدیثاں کاٹ کے بخا سکنا ہے۔ آنا دار الحکمت والی بابوہا ازل سے ہے جاری ولایت علی کی، ازل سے ہے جاری ولایت علی کی، اور ابد تک ہے قائم حکومت علی کی، ابد تک ہے قائم حکومت علی کی، اور جہاں تک ہے ختم رسول کی رسالت وہاں تک ہے صاحب امامت علی کی، وہاں تک جتھے تک میرے رسول دی رسالت ہے وہ چوتے مولا علی دی امامت ہے، وہاں تک ہے صاحب امامت
اخیر یوسف ملک میں سردار